بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. پینڈو لوگ آپ کو پتا ہے بالکل دو ٹوک سادہ سی بات کرتے ہیں. اس نے آگے سیدھا کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. یہی انسان کی کامیابی ہے. پیغمبر سے سب سے بڑی چیز یہی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جنت میں ان کا پڑوس مانگ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کو قائم رکھو. یعنی پہلے آپ نے فرمایا کہ اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, تم جنت میں چلے جاؤ گے. 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, اور رمضان کے فرض روزے رکھو. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا, ورنہ وہ 5ویں چیز بھی ہے. سب کے ساتھ آپ نے فرض فرض کے لفظ بولے. تو وہ وہاں سے مڑا اور جاتے ہوئے اس نے کہا کہ نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ استقامت پہ بھی رہے گا, یعنی جو اس نے دعویٰ کیا ہے نا اس پہ قائم رہے گا. کتنا خوش نصیب شخص تھا. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. اس میں ہے کہ ایک نجد کا ایک دیہاتی پرانگدہ حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا قریب ہوئے تو ہمیں پتہ چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی توحید اور اقرار رسالت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے, تم 5 نمازیں فرض ادا کرو. تو اس نے پوچھا کہ صرف فرض؟ تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہاں اگر نفلی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے, اس میں اضافہ کر لو. اور یہ یاد رکھیے گا سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ساری ٹرمز فقہا کی ہیں. احادیث میں 2 ہی ٹرمز ہیں, فرض اور نفل. اور نفل کا مطلب ہی ہے انفال, مال غنیمت, اضافی مال. کیونکہ جنگ کرنے کا مقصد مال ہتھیانا نہیں ہوتا, اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے. یہ تو اضافی ایک بونس مل جاتا ہے. نفل کہتے ہیں اضافی کو. پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض روزے رکھو, ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو تمہاری مرضی. اب مجھے بتائیں کتنا کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ کہے کہ جی چونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے نفلی, جب تک وہ نفلی روزے نہیں کوئی رکھتا نا تو اس کے فرض روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. بیوقوف ہی ہوگا نا. اس سے بھی سمجھنا ہے تو اگلی بات جو نبی علیہ السلام نے کہی کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو. آج تک کسی مولوی نے کہا کہ جو نفلی صدقات نہیں کرتا نا تو اس کی فرض زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی. الٹا یہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیں, جتنا مرضی مال جوڑیں, کم چک کے رکھو, سانو بھی دے رہے, بس 2.5% دے دو, باقی آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی جوڑیں. وہاں کیوں نہیں کہتے کہ جب تک نفل نہیں پڑھو گے, تب تک سنت صدقے نہیں کرو گے, تمہارا فرض بھی قبول نہیں ہوں گے, زکوٰۃ میں نہیں ہوں گے, یہ کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ میں خالی فرض قبول ہو جائے, جب فرض نماز کی باری ہے تو اس میں 7 سنتوں کو ضروری بتا دیتے ہیں. علمی جواب, اینٹی وینم, الزامی جواب, پنجابی میں پھکی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ اس میں میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا, یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کرنا جتنا آپ نے بتایا فرض, کم ہی میں نہیں کروں گا. اور وہاں سے جب مڑا نا نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کے لیے یہی کچھ چاہیے. ہاں میں نہیں کہتا آپ نوافل نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, فضیلت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 12 سنت موقدہ ہمیشہ پڑھتے تھے. 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے. اور صحیح مسلم میں تو ڈیٹیلڈ اوپر تلے احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا, بس یہ اضافی ہے, مال بنائے گا. کہ ایک فضائل اور بھی اعمال کے اوپر ہے. تو اب اس کو کمپلسری بنانا یہ تو ظلم ہے. ہاں آپ وتر ہیں وہ بھی نفلی ہے, مسند امام احمد میں ہے, سنن دارمی میں مولا علی کا قول موجود ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے, وہ سند کمزور ہے. دارمی اور مسند احمد کی سند متصل ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے لیکن چھوڑو نا, پڑھ لو, افضل ہے.
وہ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی، 11 تک، 13 تک ہیں، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ صحیح بخاری میں موجود ہے، محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر پہ پایا، البتہ 1 میں حرج نہیں ہے، یعنی 3 پسندیدہ ہے، ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں۔ اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سب سے بڑے صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر۔ آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی۔ سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے، تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے، اور بھی اور چیزیں ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کیے ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وتر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی۔ نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وتر پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، وتروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا۔ بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی، تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں، جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی، باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں ہے آپ سے۔ کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17، یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ الف لیں، کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں؟ سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے، تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں، یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی علیہ السلام نے سہولت دی ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ، کہ نبی علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی۔ تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی۔ اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے، یہ درس قرآن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا بہ جا، تو منو سنت سکھائیں گا؟ نبی اسلام نے مغرب عشاء نو جمع کیتا، کوئی مغرب کا، یہ تو کہتے ہیں تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تارے نظر آ گئے سن، پھر ابن عباس نے تارے دکھائے، انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام یہ کرتے تھے۔ تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی۔ جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا، جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں، یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے۔ اس پہ تو حنفی بھی قائل ہیں کہ جمع سوری جائز ہے۔ ویسے تو آسانی ہے، 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے۔ یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے۔ یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے۔ ہم نہیں کہتے ہیں سنت نہ، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو۔ تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی، اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے۔